وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. معزز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے عزیزوں بزرگوں، میرے دینی میرے بھائیوں، جیسے جیسے دن گزرتا ہے، مہینہ گزرتا ہے، سال گزرتا ہے، سمجھے کہ قیامت اتنے ہی قریب آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہو جانا، دنیا میں آ جانا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اب قیامت قریب ہے. اور آپ نے اپنی دونوں انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے لوگوں، اے میری جماعت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، میں اور قیامت اس طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح آپس میں دو انگلی اٹیچ ہے، جڑی ہوئی ہے. بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ، میں اور قیامت اس طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح دو انگلی کے درمیان جتنا فاصلہ باقی ہے یا جتنا بیچ میں ان کے اندر دوری ہے. یعنی میرا اس دنیا میں آ جانا اور قیامت صرف اتنے ہی دن کے لیے باقی رہ گئے ہیں جتنا بیچ میں آپ خالی جگہ دیکھ رہے ہیں دو انگلی کے درمیان. اور اس قیامت کے آنے سے پہلے پہلے آپ دیکھیں گے روئے زمین پہ کہ فتنہ برپا ہوگا، مال کا فتنہ ہوگا، کہیں پر عذاب آئے گا، کہیں پر اولاد کا فتنہ، کہیں پر کچھ. اور انہی فتنے کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا. آپ ایک مرتبہ بارش کا ٹائم ہے، بارش کا موسم ہے، اپنے صحابہ کو لے کر مدینے کے کسی پہاڑ پر، مدینے کے کسی ٹیلے پہ چڑھ جاتے ہیں. ٹیلے پہ چڑھ کر آپ نے فرمایا صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے: حل ترون ما ارا، اے میرے صحابہ، کیا تم دیکھ رہے ہو اس چیز کو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اے میرے صحابہ، کیا تم دیکھ رہے ہو اس چیز کو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں. اے اللہ کے رسول، آپ جو دیکھ رہے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں قریب ایسے فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہونے والے ہیں. یہ جو ابھی بارش ہو رہی ہے اور بارش کی قطرے تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، بارش کی بوندیں تمہارے گھروں میں داخل ہو رہی ہے. جس طرح بارش کے قطروں سے بچنا مشکل ہے، وہ تمہارے گھر میں داخل ہوں گے ہی، وہ تمہارے گھروں میں داخل ہوں گے ہی. اس کے قطروں سے بچنا تمہارے لیے مشکل ہے. اسی طرح میں ان قریب فتنے دیکھ رہا ہوں. وہ فتنہ
بہت جلدی تمہارے گھروں میں آئیں گے اور بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی فتنے کے بارے میں آپ نے فرمایا اس فتنہ کے آنے سے پہلے پہلے تم نیک کام کر لینا، نیکیوں کی طرف جلدی کرنا، نماز کی طرف جلدی آنا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ اے لوگوں، نیکیوں کی طرف جلدی کرو، نیکیاں کرنے میں جلدی رہو، آگے آگے رہو، نیکیوں کے کام میں جلدی کرو۔ اس فتنے کے آنے سے پہلے پہلے جو تاریک رات میں چھا جانے والے ہیں، جس طرح اندھیری رات میں ہم اور آپ کو کچھ نہیں دیکھ پاتے ہیں، ہمیں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے اور ہم کچھ دیکھ نہیں پاتے ہیں، اسی طرح جب وہ فتنہ آ جائے گا تو ہمیں سب اندھیرا ہی اندھیرا لگے گا، سچائی کی راہ ہمیں دکھائی نہیں دیں گے، نماز کا طریقہ ہمیں دکھائی نہیں دے گا، ہمیں روزہ کرنا اچھا نہیں لگے گا، اس لیے کہ فتنہ آ جائے گا، اور وہ فتنہ آ جائے گا تو ہمیں صحیح اور برائی، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی تمیز نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اس فتنے کے آنے سے پہلے پہلے آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال، عمل کرنے میں جلدی کیا کرو۔ جب وہ فتنہ آئے گا، جس طرح اندھیری رات میں سب کچھ ہمیں دھندلا پن لگتا ہے دیکھنے میں، ہم صاف طور سے نہیں دیکھ پاتے ہیں، وہ فتنہ جب آئے گا تو ہمیں اور آپ کو پھر نماز سے مطلب نہیں ہوگا، ہمیں اور آپ کو روزے سے مطلب نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، کوئی آدمی ابھی کتنا ہی خراب ہو، کوئی آدمی ابھی کتنا ہی کچھ ہو، لیکن وہ کسی کا صحیح طور سے انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن جب فتنہ وہ آ جائے گا تو ڈائریکٹلی وہ انکار کر دے گا اس کو۔ ایسا کس لیے ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ ایمان کی گارنٹی 12 گھنٹے تک ہوں گے، 12 گھنٹے تک لوگ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آدمی صبح مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یہ ایک انسان صبح کو نیت کرے گا، وضو بنائے گا، نماز پڑھے گا، اور نماز پڑھنے کے بعد نیت کرے گا کہ ہم دن میں جتنے اچھے اعمال کریں گے، مومن بن کے رہیں گے، ایمان والے بن کے رہیں گے، لیکن شام ہوتے ہوتے پھر اس کا دل بدل جائے گا، شام ہوتے ہوتے اپنے ایمان کو چینجنگ کر لے گا، اپنے دل کو چینجنگ کر لے گا، اپنا ارادہ بدل لے گا، اپنی نیتیں بدل لیں گے، یعنی صبح کو مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، یا پھر وہ شام کے وقت مسلمان ہو جائے گا، شام کے وقت وہ مومن ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ پھر کافر ہو جائے گا۔ ایسا کس لیے ہوگا؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ڈنڈا چلائے گا اس لیے وہ کافر ہو جائے گا، یہ سمجھ رہے ہیں، نہیں میرے بھائیوں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ دنیا کے چند درہم و دینار کے خاطر، لوگ دنیا کے چند پیسوں کے خاطر، چند ٹکوں کے خاطر، چند روپیوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے۔ آپ لوگ کام ختم ہے، پیچھے سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، لیکن آپ نے کہا جو ہوا نہیں ہوا، ہٹ جائیے، آپ لوگ چھوڑ دیجیے، وہاں سے ہٹیے۔ ایسا کس لیے ہوگا؟ لوگ دنیا کے چند درہم و دینار کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اس فتنے کے آنے سے پہلے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کیا کرو۔ میرے بھائیوں، جب وہ فتنہ آئے گا تو وہ فتنہ سب کے گھروں میں آئے گا، صرف خاص لوگوں کے گھروں میں نہیں آئے گا۔ قرآن نے اسی جملے کو، قرآن میں عرش والے نے اس جملے کو ریکارڈ کیا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اے لوگو، اس فتنے سے ڈرو
जो फितना सिर्फ खास लोगों के घरों में नहीं आएगा। इसका मतलब ये है अगर कोई बेनमाजी है तो आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं के घर में वो फितना आएगा। नहीं नहीं, वो फितना आएगा तो सबके घरों में आएगा। एक नमाजी के घर में भी आएगा, एक बेनमाजी के घर में भी आएगा, एक रोजेदार के घर में आएगा। वो फितना तो पूरी बस्ती में आएगा। उस बस्ती में नमाज पढ़ने वाले भी रहेंगे, उस बस्ती में चोर भी रहेंगे, उस बस्ती में डकैत भी रहेंगे, उस बस्ती में ईमानदार भी रहेंगे, उस बस्ती में बेईमान भी रहेंगे। वो फितना आएगा तो पूरे मोहल्ले में आएंगे, वो फितना आएगा तो सबके घरों में आएंगे। इसलिए कहा वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा। उस फितने से बचो जो सिर्फ खास लोगों के घर में नहीं आए। मेरे भाइयों, इसका मतलब ये है अगर कोई मुसलमान मारा जा रहा है या कोई बेकसूर को कोई कहीं मारा जा रहा है और हम और आप उसकी मदद करने की ताकत रखते हैं, लेकिन अगर नहीं करते हैं, हम जालिमों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, हम जालिमों से मुकाबला नहीं करते हैं, तो ये भी एक तरह की कमजोरी है मेरे प्यारे साथियों। और अगर अजाब आ जाए तो हम इससे बच नहीं सकते हैं। इसलिए कहा गया लोगों, जहां तक तुमसे ताकत हो, जहां तक तुमसे हो सके, तुम जालिमों से मुकाबला करो। ये नहीं कि जालिमों को ढील देते रहो। नहीं, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम उनसे लड़ने की कोशिश करो, तुम उनसे मुकाबला करो, ताकि जो बेकसूर लोग हैं उनको मारा जा रहा है वो उनको मारने से बच जाए। ये भी हो सकता है कि आज इसको मारा, कल हो सकता है दूसरे पर अटैक ना करे, दूसरों पर हमला ना करे। इसलिए अगर आपके पास ताकत है तो आप उन्हें रोकने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास ताकत है तो आप उन्हें रोकने की कोशिश कीजिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद की हदीस में क्लियर कर दिया, जो पेशीन गोई आपने 1400 साल पहले की थी, हमें और आपको ऐसा लग रहा है कि वो अल्लाह के नबी की जबान से निकले हुए बातें अभी बिल्कुल ताजा लग रहा है। आपने फरमाया यूशिकुल उममु अन तदाअफ़ अलैकुम कमा तदाअल अकला कमा तदाअल अकलतु इला कसअतिहा। ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे सहाबा, देखना अनकरीब एक ऐसा जमाना आएगा, अनकरीब एक ऐसा जमाना आएगा, तुम एक ऐसे जमाना देखोगे जिसमें दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। दुनिया की सारी कौमें मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेंगी। दुनिया में आपस में जितने भी लोग हैं, मुसलमान छोड़कर जितने भी कौम है, सब आपस में कंपटीशन करेंगे, सब आपस में मुकाबला करेंगे, मुसलमानों को मारने के लिए, मुसलमानों को जलील करने के लिए, मुसलमानों को परेशान करने के लिए सब आपस में कंपटीशन करेंगे, मुकाबला करेंगे और मुसलमानों से लड़ाई करेंगे। सब टूट पड़ेंगे, वैसे ही टूट पड़ेंगे जैसे खाना खाने वाले दस्तरखां पर टूट पड़ते हैं। आप किसी भोजनालय में देखे होंगे, किसी दावत पार्टी में देखे होंगे, जब लोग खाना खाने जाते हैं, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। जो खा रहा है वो भी जल्दी कर रहा है कि जल्दी जल्दी खा लो, ताकि जो लोग खड़े हैं उनको मौका मिल जाए, और जो खड़े हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये खाना खाकर जल्दी फारिग हो जाए तो इनके बाद हमारा नंबर आ जाए। मेरे प्यारे साथियों, और जैसे ये खाना खाकर उठते फारिग हो तो ये जल्दी से हाथ धोए या ना धोए बैठ जाते हैं, उस प्याले में बैठ जाते हैं, उस दस्तरखां में बैठ जाते हैं। उसी तरह आपने कितनी बेहतरीन मिसाल दी, ऐ मेरे साहबा, दुनिया की कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी जैसे दस्तरखां पर लोग खाना खाने वाले टूट पड़ते हैं। फकाल काइल, एक साहबी खड़े हुए और फरमाया, आय अल्लाह के रसूल, नहनु यौमइज़िन व मिन किल्लाह, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया नहीं नहीं,
بل انتم یومئذ کثیر، نہیں نہیں، اس وقت تم بہت بھاری تعداد میں ہوں گے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوں گی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوں گی، لیکن ہاں سنو، وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کے مانند ہو جاؤ گے۔ سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتے ہیں، سیلاب کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں، آپ نے سیلاب کے ٹائم دیکھے ہوں گے، سیلاب کے موقع پہ دیکھے ہوں گے، پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتے ہیں، پانی کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں، اس کی کوئی ویلو نہیں۔ مسلمانوں، تمہاری اس وقت کوئی ویلو نہیں ہوگی، تمہاری اس وقت کوئی تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوگی، اور تمہارا روب و دبدبا کافروں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا، اور ایک قسم کی کمزوری تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین ڈال دے گا۔ تمہارا روب و دبدبا کافروں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا۔ کافر تم کو دیکھ کر پرواہ نہیں کرے گا، کافر دیکھ کر تم کو ڈرے گا نہیں، کافر تم سے ڈرنے والا نہیں ہے، تم سے ڈرے گا نہیں۔ تمہارا ڈر، تمہارا خوف کافروں کے دلوں سے اتار دیا جائے گا، وہ تم کو دیکھ کر ڈریں گے نہیں، وہ تم کو دیکھ کر پرواہ نہیں کریں گے، اور تمہارے اندر ایک قسم کی کمزوری ڈال دیں گے، کمزوری ڈال دیں گے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور پوچھا، وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ کمزوری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، حب الدنیا وکراہیت الموت۔ اے میرے صحابہ، وہ کمزوری یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت، دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو ناپسند کرنے لگو گے، یعنی تمہاری محبت دنیا سے ہو جائے گی اور موت سے موت کو ناپسند کرو گے، موت سے بھاگنے لگو گے، موت تمہیں دیکھ کر موت سے تمہیں ناپسند، یعنی موت کو تم ناپسند کرو گے اور دنیا سے محبت کرنے لگو گے۔ لیکن اتنا یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، ہم موت سے تو بچ نہیں سکتے ہیں، لیکن موت سے ہم موت کی تیاری کر کے جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، اس وقت ہمارا یہ عالم ہوگا کہ ہم دنیا سے محبت کریں گے اور موت کو دیکھ کرنا پسند کریں گے۔ اسی چیز کا نام وہن ہے، اسی چیز کا نام کمزوری ہے، اسی چیز کا نام کمزوری ہے۔ میرے بھائیوں، وہ فتنہ جب آئے گا تو سب کے گھروں میں آئے گا۔ اور کیا کہا؟ اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں کی جماعتوں، تمہارے دشمن کو، تم مسلمان ہو اس کی پرواہ نہیں ہوں گے، لیکن ہاں، یہ جو تم نماز پڑھتے ہو، یہ جو تم داڑھی رکھتے ہو، یہ جو تم ٹوپی پہنتے ہو، یہ جو تم روزہ رکھتے ہو، یہی وہ اعمال ہے جن سے تمہارے دشمن تم سے جلے گا، اور یہ اگر چھوڑ دو گے تو تمہارا دشمن تم سے خوش ہو جائے گا، اور وہ تم سے مسلسل جنگ کرتے رہیں گے، تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ تمہیں دین سے نکال دے گا، تم مرتد ہو جاؤ گے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ اے لوگو، یہودی آپ سے جنگ کریں گے، عیسائی آپ سے جنگ کریں گے، آپ سے لڑیں گے، آپ سے جنگ کریں گے، اس وقت تک جنگ کریں گے، لڑتے رہیں گے، جنگ کرتے رہیں گے، لڑائی کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ دین سے نہ ہٹ جائیں، دین سے نہ پلٹ جائیں، یعنی اسلام کو نہ چھوڑ دیں، اور جب آپ اسلام کو چھوڑ دیں گے، آپ مرتد ہو جائیں گے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جب آپ مرتد ہو جائیں گے، جب آپ دین کو چھوڑ دیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے، تو آپ کا عمل دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا اور آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ مسلمان دین سے ہٹ جائیں، مسلمان دین سے پلٹ جائیں، مسلمان مرتد ہو جائیں، مسلمان مرتد ہو جائیں۔ یہودی جنگ کریں گے ہم سے، لڑتے رہیں گے، لڑائی لڑیں گے، عیسائی جنگ کریں گے، یہاں تک کہ ہمیں اور آپ کو مرتد بنا دے گا۔
मुर्तद का मतलब ये होता है कि इस्लाम को छोड़कर दूसरा मजहब में एंट्री कर जाना, इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब में प्रवेश कर जाना, दूसरे मजहब को फॉलो करने लगना। ईसाई आपसे जंग करेंगे, लेकिन जब आप इस्लाम को छोड़ देंगे, इस्लाम पर अमल करना छोड़ देंगे, इस्लाम की बातों को फॉलो करना छोड़ देंगे, इस्लाम को मानना छोड़ देंगे, मेरे प्यारे साथियों, तो ईसाई आपसे खुश हो जाएंगे, ईसाई के मुताबिक चलेंगे, यहूदियों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो यहूदी आपका दोस्त बन जाएगा, ईसाई आपका दोस्त बन जाएगा, लेकिन वो तब तक आपका दोस्त नहीं बनेगा, तब तक वो आपका साथी नहीं बनेगा, जब तक आप उनके दीन की इत्तिबा न करने लगे, जब तक आप उनके दीन की पैरवी न करने लगेंगे। मेरे प्यारे साथियों, वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ, जहां तक उनसे हो सके उनकी कोशिश के मुताबिक वो आपसे जंग करेंगे, आपको दीन से निकालने की। हाँ, जो लोग मुर्तद हो जाएगा, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, जो शख्स मुर्तद हो जाएगा, दीन से पलट जाएगा, फयमुत व हुआ काफिरुन, और वो हालत मुर्तद में, हालत इर्तिदाद में इंतकाल कर जाएगा, मर जाएगा, तो उसका ठिकाना जानते हैं क्या होगा? दुनिया में भी उसका अमाल बर्बाद हो जाएगा, आखिरत में भी उसका अमाल बर्बाद हो जाएगा, और वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जलेगा। मेरे भाई, और मुर्तद का मतलब ये नहीं सिर्फ कि हम पूरा दीन से हट जाएं। आज देख लीजिए, मुसलमान लड़कियां गैरों को शादी करके अपने दीन से हट गया, गैर को शादी करके, गैर मुस्लिम लड़के से शादी करके अपने दीन से हट गया, पलट गया, और उनके मजहब के मुताबिक जाकर शादी कर लिया। ऐसी औरतों का ठिकाना क्या है? मेरे भाइयों, अगर इस्लामी अदालत है, जो शख्स मुर्तद हो जाए, अगर इस्लामी अदालत है, इस्लामी मुल्क है, तो उसको इस दुनिया में कत्ल कर दिया जाए, इस दुनिया में ही कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है, मन बद्दला दीनहु फक्तुलू, जिसने अपना दीन बदल लिया, जिसने अपना मजहब बदल लिया, जिसने इस्लाम को बदल दिया, उसके लिए वाजिब बनता है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। अगर इस्लामी ममालिक, इस्लामी अदालत है, तो उसको कत्ल कर दिया जाए। दुनिया में भी उसकी सजा ये है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, और आखिरत में तो उसकी सजा हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है, हमेशा हमेशा के लिए आखिरत में उसकी सजा जहन्नम है। अब हमसे गैर मुस्लिम एतराज करेंगे, इस्लाम बड़ा कट्टर मजहब है, इस्लाम ने कत्ल करने की बात कही है, इस्लाम बड़ा सख्त दीन है, इस्लाम में जगह जगह पे कत्ल करने की धमकियां दी गई है, सबको आजादी है, सब अपने मर्जी के मुताबिक जी सकता है, लेकिन इस्लाम ने कत्ल करने की बात कही है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर एक बाउंड्री है, इस्लाम के अंदर एक सीमा है, इस्लाम के अंदर एक महदूद लकीर है। जिस तरह खेल के मैदान में अगर लकीर को छोड़ के, लकीर पार करके अगर कोई बॉल को पकड़े, कैच पकड़े, वो छक्का माना जाएगा, वो आउट नहीं होगा। उसी तरह मेरे प्यारे साथियों, हर चीज की एक लकीर है, हर चीज की एक सीमा है। इस्लाम तो ये कहता है कि अगर इस्लामी ममालिक है, उसमें अगर गैर मुस्लिम रहते तो आप उसको कत्ल नहीं कर सकते। इस्लाम के अंदर तो ये भी है कि जिस तरह अगर आप किसी जंग के मैदान में है, किसी जंग करने के लिए गए हैं, वहां पर भी सीमा है, वहां पर भी बाउंड्री है, वहां पर भी एक लिमिट है कि आप किसी बच्चे को कत्ल ना कीजिए, आप किसी बूढ़े को कत्ल ना कीजिए, आप किसी औरत को कत्ल ना कीजिए। जो फलदार दरख्त है उसको ना काटिए, ना जलाइए मेरे भाइयों। और जो जानवर, दूध देने वाले जानवर, अपने जरूरत से ज्यादा जानवरों को ज़िबा ना कीजिए। दुनिया में कोई ऐसी जंग दिखा दो जिसके अंदर ये नियम बताए गए हो, जिसके अंदर ये कानून बताए गए हो, जिसके अंदर, जिस जंग के अंदर ये कानून हो, जिस जंग के अंदर ये नियम हो मेरे प्यारे साथियों। और हाँ, अगर किसी मजहब के अंदर ये नियम है तो इस्लाम के अंदर है, इसलिए इस्लाम को बदनाम ना किया जाए कि इस्लाम ने कत्ल करने की बात कही है।
اسلام میں 3 ہی ایسے مقام ہیں جس میں قتل کرنے کی بات کہی گئی ہے. لا یحل دم امرئ مسلم الا من ثلاث. اے لوگو، 3 شخص کے علاوہ کسی اور کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. مسلمان کا خون حلال نہیں ہے. لیکن ہاں 3 ایسے مواقع، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قتل کرنا جائز ہے. اگر کوئی شادی شدہ عورت ہے، شادی شدہ مرد ہے، الثیب الزانی، تو اس کو قتل کر دیا جائے. شادی شدہ ہے اس کے باوجود بھی زنا کرتا ہے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے. اور اگر کوئی دین سے پلٹ جائے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے. اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کرنا جائز ہے. اس کے علاوہ کسی کا خون بہانا جائز نہیں ہے. لیکن اسلام کو یہ کہنے والوں کہ اسلام میں صرف قتل کی بات کہی ہے، اسلام میں گردن اڑانے کی بات کہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قتل کرنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے. آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک بہت بڑا دشمن تھا ثمامہ ابن اسال، اور کئی ایک جگہ میں اس واقعے کو بیان کیا ہوں، یہاں بھی کر دیتا ہوں. اتنا بڑا دشمن، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بڑا سخت مذہب ہے، سخت دین ہے، اسلام میں قتل کرنے کی بات کہی گئی ہے. ثمامہ ابن اسال بہت بڑا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے. اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی تلاش میں رہا کرتے تھے، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی تلاش میں رہا کرتے تھے، صحابہ کرام کو گالی دیا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا، ثمامہ ابن اسال پکڑا گیا، اریسٹ کر لیا گیا. آپ کو خبر ہوئی، آپ نے فرمایا ثمامہ ابن اسال کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو. مسجد نبوی کے ستون سے اس کو باندھ دیا گیا. اور آپ ثمامہ ابن اسال کے پاس آئے اور کہا، ثمامہ ابن اسال، ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ نے جواب دیا، ان تقتل تقتل زاد من، ان تقتل تقتل زاد من، وان تنعم تنعم علی شاکر. اے محمد، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیجئے، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے. اگر قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ ایک واقعی ایسے انسان کو قتل کریں گے جو قتل کیے جانے کے لائق ہے. یعنی میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا، قتل کرنے کی نیت سے آیا، اور اس کے بدلے میں قصاص بنتا ہے، اس کے بدلے میں مجھے بھی قتل کرنا واجب بنتا ہے. قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے. لیکن ہاں اگر چھوڑ دیں گے مجھے، میری بیوی ہے، میرے بچے، میری بیوی میرے بچے پر رحم کر کے اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا، تو آپ کا بڑا احسان ہوگا. اے محمد، سنا ہو کہ آپ بڑے رحم والے انسان ہیں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا. آپ نے اس دن ثمامہ ابن اسال کو چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا، چلا گیا. پھر اگلی صبح ثمامہ ابن اسال کے پاس آئے، دوسرے دن ثمامہ ابن اسال کے پاس آئے اور کہا، ثمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ ثمامہ کا جواب وہی ہے کہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے، قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیجئے. قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے، یہ خونی شخص کو قتل کریں گے اور چھوڑیں گے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا. آپ نے اس دن بھی ثمامہ ابن اسال کو چھوڑ دیا. تیسرے دن آئے، کہ ثمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ ثمامہ کا وہی جواب، اے محمد، قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیجئے، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے. میں یمامہ کا گورنر ہوں، اے محمد کچھ مال چاہیے، کچھ اگر مال چاہیے تو آپ کا یہ میں ایک لیٹر بھیجتا ہوں یمامہ،
وہاں سے مال آ جائے گا، بہت مال آ جائے گا، یہ ایک لیٹر بھیجتا ہوں وہاں سے مال آ جائے گا، آپ کو کچھ مال چاہیے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں اے ثمامہ مجھے مال نہیں چاہیے، اے ثمامہ مجھے مال نہیں چاہیے۔ آپ نے تیسرے دن ثمامہ کو آزاد کر دیا، جاؤ، چھوڑ دیا، ثمامہ کو آزاد کر دیا۔ ثمامہ وہاں سے چل دیے، تھوڑی ہی دور گیا تھا، راستے میں کنواں نظر آیا، اس کنویں کے پاس بیٹھ گئے، کنویں میں بالٹی ڈالا، پانی نکالا، پانی نکالنے کے بعد ثمامہ وہیں پہ غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پھر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے۔ آپ نے دیکھا ثمامہ کیا بات ہے واپس آ گئے، آئے ثمامہ کیا میری کسی پولیس نے تجھے بارڈر پہ پریشان کیا؟ کیا میرے صحابہ نے تیرے راستہ روکا؟ کیا میرے صحابہ نے تجھے پریشان کیا؟ کیا بات ہے ثمامہ کیوں واپس آئے؟ ثمامہ نے کہا اے محمد جب تک میں قید تھا تو آزاد تھا، آپ کو جو چاہ بولا، جتنی گالیاں دینا چاہا آپ کو گالیاں دی، لیکن آپ نے مجھے آزاد کر دیا، تو یہ آزادی حقیقت میں آزادی نہیں ہے، آپ نے مجھے اپنے دلوں کی دھڑکن بنا لیا ہے، آپ نے مجھے اخلاق کی رسی میں باندھ لیا ہے، آپ نے مجھے اپنے دلوں کا گرویدہ بنا لیا ہے، آپ نے مجھے اپنے دلوں میں بسا لیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ اسی جگہ پہ ثمامہ کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ثمامہ کلمہ پڑھ کر اسلام لے آ جاتا ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے والوں، ثمامہ کے اوپر کون سا جرم تھا، کون سا دباؤ تھا، کون سا پریشر تھا ثمامہ پر؟ کیا ثمامہ کو اس جگہ پہ مجبور کیا گیا؟ نہیں، ثمامہ اس جگہ پہ اسلام لیا جاتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد ثمامہ کہتا ہے اے محمد جب میں اسلام نہیں لایا تھا میرے دل میں اسلام کی بات نہیں اتری تھی، تو جانتے ہیں میں نے دنیا میں بہت بڑے بڑے بادشاہوں کا چہرہ دیکھا ہے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے گندا چہرہ اگر کسی کا مجھے لگ رہا تھا تو آپ کا چہرہ لگ رہا تھا۔ اے محمد دنیا میں سب سے گندی بستی اگر کوئی مجھے نظر آ رہی تھی تو آپ کی بستی نظر آ رہی تھی، دنیا میں گندا شہر اگر کوئی نظر آ رہا تھا تو آپ کا شہر نظر آ رہا تھا، لیکن پھر بھی آپ کو غیرت نہیں آ رہی ہے، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا لیکن آپ کو غیرت نہیں آئی، آپ غصے میں نہیں آئے، آپ غصہ نہیں کیے۔ میرے بھائیوں آپ کے چہرے کو گندا چہرہ کا پھر بھی آپ غصہ نہیں کیے، پھر بھی آپ غصے کو قابو میں پا لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں جس چہرے کے بارے میں عرش والے نے کہا تھا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، جس چہرے کے بارے میں قرآن نے یہ الفاظ نقل کی وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کہتا ہے ہم نے محمد کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، محمد کا چہرہ روشن اور چمکنے والا ہے، سراجا منیرا یعنی روشن چراغ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں محمد الرسول اللہ کے چہرے کے بارے میں حضرت عائشہ یوں شعر پڑھا کرتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس، اے لوگو ہمارا ایک سورج ہے، آسمانوں کا ایک سورج ہے، ہمارا ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے۔ وَالشَّمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ، میرا سورج آسمانوں کے سورج سے بہتر ہے۔ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، اس لیے کہ آسمان کا سورج تو ہے جو دن میں فجر کے بعد چمکتا ہے، وَشَمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور میرا سورج تو ہے جو رات کے وقت
عشاء کے بعد میرے بستر پہ آ کے چمکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اے لوگو لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارا ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ کے رسول کو سورج بتا رہے ہیں، لوگوں ہمارا ایک سورج ہے، آسمانوں کا ایک سورج ہے، لیکن ہمارا سورج آسمانوں کے سورج سے بہتر ہے، اس لیے کہ آسمان کا سورج تو ہے جو دن میں فجر کے بعد چمکتا ہے، اور میرا سورج رات کے وقت عشاء کے بعد میرے بستر پہ آ کے چمکتا ہے۔ جس نبی کے چہرے کے بارے میں حضرت حسان ابن ثابت نے یوں شعر پڑھا حضرت حسان ابن ثابت یوں شعر پڑھا کرتا تھا، وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، دنیا میں سب سے حسین و جمیل چہرہ میں نے آج تک محمد کے علاوہ کسی کا نہیں دیکھا، اور دنیا کے اندر کسی عورت نے، کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ آج تک میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ جیسا حسین و جمیل چہرہ کسی کا نہیں دیکھا، اور دنیا کے اندر کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کو بدنام کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد ہے، اسلام کو بدنام کرنے والے یہ کہتے ہیں اسلام میں جگہ جگہ پہ اسلام میں صرف قتل کی بات کہی گئی کہ جہاں ملے گردن اڑا دی جائے، نہیں، بلکہ اس کا اپوزٹ ہے جس کو قرآن نے نقل کیا۔ کیا ہے مسلمانوں، یہ سمجھتے ہو کہ یہودی آپ کا دوست بن جائے گا، یہ سمجھتے ہو کہ عیسائی آپ کا دوست بن جائے گا، دوست اسی وقت بنے گا جب آپ ان کے دین پر چلنے لگیں گے، جب آپ ان کی پیروی کرنے لگیں گے، جب آپ ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگیں گے، تب وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ اور مسلمانوں میں کتنی ایسی برائی آ گئی ہے، جیسے جنم دن منانا اور نئے سال کی مبارکبادی دینا، کتنی ایسی چیز آ گئے جو ہم اور آپ یہودی کی رسم و رواج کو اپنا لیے میرے بھائی۔ اور تو میرے پیارے ساتھیوں، میں یہ بتا رہا تھا جو مرتد ہو جائے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہی واقعہ بیان کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ جو مرتد ہو جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، برباد وہ خود ہوگا۔ دنیا میں اس کی ایک سزا اور بھی ہے۔ کیا سزا ہے؟ ایک عیسائی تھا، اسلام لے آیا، اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کام دے دیا۔ وہ عیسائی رائٹر تھے، وہ عیسائی کاتب تھے، لکھنا جانتے تھے۔ آپ نے ان کو ایک کام دے دیا، کیا ہے فلا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، آپ نے اس کو ایک کام دیا، آئے فلا، جب میرے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہو، جب قرآن کی آیتیں نازل ہو، جبریل وحی لے کر آئے تو آپ اس کو لکھنے کا کام کرنا، آئے فلا، جب میرے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہو تو تم لکھنے کا کام کرنا۔ وہ عیسائی جب مسلمان ہوا تو آپ نے اس کو یہ کام دے دیا، اور وہ کچھ دنوں تک لکھنے کا کام کیا، لکھتا رہا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ وہ عیسائی دوبارہ عیسائی بن گیا، مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا اور وہ مرتد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، جب مرتد ہو گیا تو مرتد ہو کی بس نہیں کیا، بلکہ مرتد ہونے کے بعد یہ افواہ اڑا دی اور نبی کی شان میں گستاخی کی، اور کہنے لگے، اے لوگوں، اے مکے والوں، اے لوگوں سنو، یہ جو محمد ہے ان کو کچھ نہیں آتا ہے، میں نے ان کو جتنی باتیں لکھ کے دی اتنا ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ یہ محمد کو ہم اور آپ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں جانتے، ہم نے ان کو جتنا لکھ کے دیا اتنا ہی جانتے ہیں۔ مسلمان ہوا، عیسائی تھا، مسلمان ہوا، نبی نے لکھنے کا کام دیا، کچھ دنوں تک لکھا بھی، لیکن پھر سے دوبارہ
عیسائی بن گیا. عیسائی بننے کے بعد اتنا ہی بس نہیں کیا, نبی کی شان میں گستاخی کی, اور گستاخی کرنے کے بعد یہ اعلان کیا محمد کو کچھ نہیں آتا, محمد کو اتنا ہی آتا جتنا میں نے لکھ کے دیا ہے. محمد کو کچھ نہیں آتا, اتنا ہی آتا ہے جتنا میں نے لکھ کے دیا ہے. میرے بھائی, کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا, اس کی موت ہو جاتی ہے, وہ انسان مر جاتا ہے, وہ عیسائی مر جاتا ہے. جب وہ مر گیا تو ان کو ان کی قوم نے ایک قبر میں دفن کر دیا. ان کی قوم نے ان کو ایک قبر میں دفن کر دیا. جب صبح ہوئی تو دیکھتا ہے کہ اس کی لاش باہر پڑی. جب صبح ہوئی تو دیکھتا ہے کہ اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے. میرے بھائیوں, ان کی قوم نے سوچا ضرور یہ محمد اور ان کے ساتھی کا کام ہوگا, اس لیے کہ انہوں نے محمد کی شان میں گستاخی کی ہے, اس لیے محمد اور ان کے ساتھیوں نے بدلہ لیا ہے اور ان کو قبر سے نکال دیا ہے اور باہر رکھ دیا ہے. اور گہری قبر کھودی گئی اور اس کو اس قبر کے اندر رکھ دیا گیا. پھر اگلی صبح آ کر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے, قبر نے اس کو پھر باہر نکال دیا ہے اور پھر اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے. پھر کہا ان کے ساتھیوں کا یہ کام ہے, عیسائی لوگ آئے اور کہا یہ ضرور محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے, اس لیے کہ یہ نبی کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے, اس لیے ان کے ساتھی نے بدلہ لیا ہے. اور گہری قبر کھودی گئی, اتنی گہری کھودی گئی کہ اس کو کھود کر نکالنا ایک رات میں آسانی سے نہیں نکال سکتا ہے, اور گہری قبر کھود کے اس کو رکھ دیا گیا. پھر اگلی صبح دیکھتا ہے کہ اس کو پھر باہر رکھ دیا گیا ہے, قبر نے اس کو باہر نکال دیا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, وہ لوگ سمجھ گئے نہیں, اتنی گہری قبر کھودنے کے بعد پھر بھی ان کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محمد کا کام نہیں ہے, یہ ان کے ساتھی کا کام نہیں ہے. ضرور ان کو اللہ نے عذاب دیا ہے, ضرور ان کو ایشور نے عذاب دیا ہے, اس لیے کہ یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے, اس لیے کہ یہ مرتد بھی ہو گئے. نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے, اور نبی کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں اس کا انجام اسی طرح ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, تب پھر اس کو ایسے ہی یوں ہی زمین پہ پڑا چھوڑ دیا, زمین میں اس کو چھوڑ دیا, یوں ہی زمین پہ اس کو چھوڑ دیا, اس کو دفن نہیں کیا, اس کو دوبارہ اور قبر میں نہیں رکھا. تو میرے پیارے ساتھیوں, جو مرتد ہو جائے گا اس کی سزا دنیا میں بھی یہی ہے, اور آخرت میں تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ مرتد نہ ہو جائیں. اور مرتد کا ٹھکانہ اس دنیا میں دیکھ لیجیے اس واقعے سے کہ اس کی لاش باہر پڑی رہ گئی, اور فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اس کی اعمال دنیا اور آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے, اور آخرت میں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. عیسائی آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے. ہاں, اگر آپ ان کے دین میں چلیں گے, ان کی پیروی کریں گے تو آپ سے وہ خوش ہو سکتے ہیں. میں اپنی تقریر کو یہی سے ختم کرتا ہوں. میری طبیعت بہت ہی ناساز ہے, اس لیے جو انداز تھا میرا تقریر کا وہ نہیں ہو سکا. انشاءاللہ اگر کبھی پھر دوبارہ موقع ملے, حیات باقی تو ملاقات باقی. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.